وہ رات تاریخ انسانیت کی سب سے فیصلہ کن راتوں میں سے ایک تھی۔ مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، لیکن ایک خاموشی کے پیچھے ایک خطرناک سازش چھپی ہوئی تھی۔ قریش کے سرداروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کا پیغام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بڑی تھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب کافر تمہارے خلاف تدبیر کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں، اور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ سورۃ الانفال 8:30۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی ساتھی ابو بکر کو اس راز سے آگاہ کیا۔ دونوں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن خاموشی اور حکمت کے ساتھ۔ جب قاتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے تو اللہ کے حکم سے علی ابن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سے ہو گئے۔ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دیکھے وہاں سے نکل گئے۔ یہ اللہ کی خاص مدد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ شہر سے نکل کر غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 دن تک وہ اسی غار میں چھپے رہے۔ دشمن ان کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ الفاظ صرف تسلی نہیں تھے بلکہ یقین کا اعلان تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے جو عقل سے بالاتر تھے۔ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بنا دیا اور ایک کبوتر نے وہاں گھونسلہ بنا لیا۔ جب دشمن وہاں پہنچے تو انہوں نے سمجھا کہ یہاں کوئی داخل ہی نہیں ہوا ہوگا۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کو بچا لیا۔ 3 دن بعد وہ سفر ہجرت کا اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ ریگستان کی تپتی ہوئی ریت، دشمنوں کا خوف اور لمبا راستہ، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ راستے میں ایک شخص سراقہ بن مالک ان کا پیچھا کرتے ہوئے آیا انعام کے لالچ میں، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس کا گھوڑا بار بار زمین میں دھنسنے لگا۔ اس نے سمجھ لیا یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا سفر ہے۔ اس نے معافی مانگی اور واپس لوٹ گیا۔ آخرکار وہ لمحہ آ پہنچا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ مدینہ کے لوگ، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ یہ صرف ایک ہجرت نہیں تھی، یہ اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک ایسی ریاست کی بنیاد جہاں عدل، ایمان اور اخوت کا نظام قائم ہونا تھا۔ یہی وہ ہجرت ہے جس نے تاریخ بدل دی اور ہمیں یہ سکھایا کہ جب نیت خالص ہو اور بھروسہ اللہ پر ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔